بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جو ہے مخارج کا بیان جو ہے آپ سیکھ رہے تھے کہ مخارج کہاں سے، کس حرف کا کہاں سے مخرج ہے، کون سی جگہ سے مخرج ہے، اسی کے متعلق آپ جو ہے ابھی سیکھ رہے تھے۔ اور آج کی کلاس جو ہے وہ بھی مخرج سے ہی متعلق ہے، کیونکہ ابھی ہم نے چند ہی مخارج پڑھے ہیں، اور آج کا جو مخرج ہے وہ مخرج نمبر 9 ہے۔ یعنی مخرج نمبر 9 جانیں گے آپ کہ کون سا حرف مخرج نمبر 9 کے اندر آتا ہے۔ تو میں لکھتا ہوں، آپ بورڈ کی طرف دھیان رکھیے۔ زا، سین، صاد۔ مخرج نمبر 9، زا، سین اور صاد۔ یعنی یہ تینوں حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ اب میں اس مخرج کو لکھتا ہوں، یعنی ان تین حروفوں کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے۔ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ۔ اور کچھ اتصال ثنایا علیہ سے۔ مخارج کا بیان، اسی سے متعلق آپ سیکھ رہے تھے۔ میں آپ کو سکھا رہا تھا کہ مخرج ٹوٹل جو ہے 17 ہے۔ مخارج کا بیان ہم سیکھ رہے تھے، پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی جو ہے مخارج کو سکھایا گیا تھا، چند ہی مخارج کو۔ امید کرتا ہوں کہ ان مخرج کو آپ نے سیکھا ہوگا، اور آج کا جو مخرج ہے ایک ہی مخرج پڑھا ہوگا، لیکن اس کو بہت زیادہ دھیان کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اور سننے کے بعد اس پر بہت زیادہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ جب آپ پریکٹس کو جاری رکھیں گے، سمجھ کر کے اس پر پریکٹس کریں گے، ایک ایک حرف کی الگ سے پریکٹس کریں گے۔ یہ تو مخرج ہے ایک کا، اس لیے میں نے تینوں حروفوں کو جو ہے اکٹھا لکھا ہے، ایک ساتھ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکلنے کی جگہ جو ہے، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ کچھ فرق ہے، وہ آگے جو کلاسز آئیں گے ان میں آپ کو بتایا جائے گا، لیکن یہاں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ زا، سین اور صاد کا مخرج جو ہے ایک ہے۔ اب دیکھ لیجئے مخرج کیا ہے۔ زبان کی نوک، ثنایا سفلا کا کنارہ، اور کچھ اتصال ثنایا علیہ سے۔ کیا مطلب؟ زبان کی نوک یعنی زبان کا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے، نوک بالکل سامنے، اور ثنایا سفلا کا کنارہ۔ ثنایا سفلا کن دانتوں کو کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ پچھلی کلاس کے اندر بھی میں نے بتایا ہے آپ کو، لیکن پھر میں اس کو لوٹاتا ہوں کہ ثنایا سفلا جو ہے وہ نچلے والے دانت جو ہوتے ہیں، نیچے والے دانت، ثنایا علیہ کی بالکل سیدھ میں نیچے، وہی ثنایا سفلا کہلاتے ہیں۔ ان کا کنارہ جو ہے، اوپر والا کنارہ جو ہے، وہاں سے زبان کی نوک جو ہے اگلے والا حصہ جو ہے وہ لگے گا، اور کچھ اتصال ثنایا علیہ سے، اور کچھ جو حصہ ہے ثنایا علیہ کا لگے گا، یعنی ثنایا علیہ کے کچھ حصے کے ساتھ زبان کا تعلق ہوگا، وہاں سے ہم تینوں حروفوں کو نکالیں گے۔ اب میں ایک ایک حرف کو بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک ایک حرف کی پریکٹس آپ کو کس طرح کرنی ہے، کس طرح حرف کو ادا کرنا ہے، کیسے آپ کو پریکٹس کو جاری رکھنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا حرف جو ہے زا، اس کی آواز کیسے آئے گی؟ جب ہم بار بار اس کو اس طرح پڑھیں گے، زا زا زا، جب تک آپ زا کی اسی طرح پریکٹس نہیں کریں گے، اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں سے نہیں ملائیں گے، تب تک آپ زا کو کبھی نہیں درست پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے شرط ہے درست پڑھنے کے لیے، تب آپ قرآن پاک کو مہارت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ڈنگ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ضابطے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جب ہم زا کی پریکٹس کو اسی طرح جاری رکھیں گے۔ پھر میں ایک دو مرتبہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ زا زا زا، پہلا والا حرف زا۔ اب دوسرا والا حرف جو ہے سین، اس کی پریکٹس بھی آپ کو اس طرح کرنی ہے۔
सीन सीन सीन, इसको आप खींच करके पढ़ेंगे, यानी जा से थोड़ा खींच करके सीन को पढ़ना है। अब स्वाद, स्वाद में आपको फ़र्क दिखेगा, लेकिन वो फ़र्क कौन सा दिखेगा? अगर आपने पिछली क्लास को बहुत अच्छी तरह वाच किया है, उनको सुना है आपने ध्यान से, और वहाँ आपने अगर कोई गलती नहीं की है सुनने में, तो आप स्वाद में यहाँ गलती नहीं करेंगे। स्वाद में जो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखेगा, वो खालिस और खालिस ये फ़र्क होगा कि स्वाद की आवाज़ जो है वो मोटी होगी, थोड़ी सी नहीं, बल्कि स्वाद की आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी होगी, लेकिन यहाँ आपको वही फ़र्क दिखेगा। स्वाद सोद, लेकिन लेकिन निकलता है वहीं से। सिफात में फ़र्क है। सिफात कहते हैं किसी हर्फ को पतला पढ़ना, कम पढ़ना, किसी हर्फ से ज़्यादा खींच करके पढ़ना, उसको सिफात कहते हैं। यानी यहाँ जो है स्वाद को हम मोटी आवाज़ से पढ़ेंगे, ये फ़र्क आपको दिखेगा। और कुछ इत्तिसाल सुनाया उलिया से, यानी कुछ जो है, कुछ मिलाप जो है आपस में सुनाया उलिया का भी रहेगा। लिहाजा इन तीनों हरूफों को आप, उम्मीद है कि इसी तरह अच्छी तरह आप समझेंगे। समझने के बाद इसी तरह इन तीनों हरूफों की आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ जहाँ भी आपको कोई डाउट लगे या कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, और आगे भी सवाब की नीयत से इस वीडियो को और तमाम क्लासेस को ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह मेहनत करेंगे और आगे भी सवाब की नीयत से शेयर करते रहेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी मज़ीद इस पर मेहनत की तौफीक अता फरमाए, और आपको भी दिल और लगन के साथ इस पर मज़ीद मेहनत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Mm-hmm.